بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ٹائمز ناؤ نیوز کے پروگرام ٹیم منظر عام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان جاوید معاویہ سرحدی۔ آج کے ہمارے پروگرام کے معزز مہمان ہیں ممتاز سماجی شخصیت CDM چترال کے صدر ممتاز قانوندان محترم وقاص احمد صاحب۔ آپ بونی بزن روڈ کے بارے میں آپ سے معلومات حاصل کریں گے۔ بونی بزن روڈ تحصیل تورکھو یونین کونسل تیرج کے تقریباً 5000 آبادی کے لیے واحد راستہ ہے، جو PSDP کے فنڈ سے سن 2010 سے شروع ہوا تھا اور اب بونی بزن روڈ پر کام کی نوعیت کیا ہے۔ تو محترم وکیل صاحب، بونی بزن روڈ سن 2010 کو PSDP فنڈ سے باقاعدہ طور پر شروع کیا گیا تھا۔ اب بونی بزن روڈ فنڈ سے باقاعدہ طور پر کام شروع کیا گیا تھا۔ اب بونی بزن روڈ پر کام کی نوعیت کیا ہے؟ کیا عوام اس سے مطمئن ہے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ اور ٹائم ناؤ نیوز کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس اہم ایشوز پر بولنے کا موقع دیا۔ سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ بونی بزن روڈ یہ اپر چترال کے ایک تحصیل تورکھو اور یونین کونسل تیرج، جس میں تقریباً 60 یا 70 ہزار آبادی پر مشتمل جو دیہات ہیں ان کو ملانے والا یہ واحد راستہ ہے۔ اسی راستے پر سال 2010 کو اس پر باقاعدہ PSDP کے فنڈ سے کام شروع ہوا، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ 2010 سے 2023 تک، جو کہ 35 کلومیٹر ٹوٹل اس روڈ کی لمبائی ہے، اور 35 کلومیٹر میں سے نصف کلومیٹر بھی پہاڑ نہیں ہے اور باقی سارا میدانی علاقہ ہے، لیکن ابھی تک اس میں کارپیٹنگ یا اسفالٹ کا کام دور کی بات، گزشتہ 13-14 سالوں سے اس روڈ پر اسفالٹ کا کام تو دور کی بات، لیکن اس میں وائڈنگ کا کام بھی 50% مکمل نہیں ہوا ہے۔ تو اس میں جو ٹھیکیدار ہیں ابھی تک ہم نے اس ٹھیکیدار کو دیکھا نہیں ہے کہ وہ ٹھیکیدار کون ہے، کہاں سے، کس نے ٹھیکہ لیا ہے، اور میرے خیال میں جو لوگ کبھی 1 مہینے کے لیے، کبھی 20 دن کے لیے جو وہاں آتے ہیں، وہ ٹھیکیدار کا دوسرا ٹھیکیدار نہ بلکہ تیسرا، چوتھا یا 5واں کوئی بندہ ہوگا۔ تو اس میں گزشتہ 13 سالوں سے اسی وجہ سے یہ بونی بزن روڈ جو ہے یہ مکمل ہونے کا نام تو بزن روڈ کے بارے میں ہم پہلے بھی آپ کے ایکٹیویٹیز دیکھ چکے ہیں۔ آپ مختلف پروگرام اس بارے میں، اس روڈ کے بارے میں آپ نے کیا ہے، اور اس وقت جو ہے آپ کے آگے کا لائحہ عمل کیا ہے، آپ کیا کریں گے؟ اس وقت آگے کا لائحہ عمل یہ ہے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ صوبائی جو ذمہ دار بندہ ہیں سیکٹری CNW، 2 دفعہ ان کے علم میں نے لایا ہوں، اور اس پروجیکٹ کے لیے میرے خیال میں اربوں روپے آ چکے ہیں، اور اس میں جو ٹھیکیدار ہیں، ٹھیکیدار کا ابھی تک چترال میں ٹھیکیدار نے قدم نہیں رکھا ہے کہ اس پروجیکٹ کا ٹھیکیدار کون ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیکیدار کے ساتھ جو کانٹریکٹ ہوتا ہے، جو معاہدہ ہوتا ہے، یا ٹھیکیدار کو جو لائسنس ایشو کیا جاتا ہے، اس وقت وہاں ٹھیکیدار دکھاتے ہیں کہ میرے ساتھ اتنی مشینری ہے۔ تو اتنے اہم پروجیکٹ گزشتہ 14 سالوں سے ایک بندہ جو ان کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، تو ابھی جو بونی بزن روڈ ہے، اس میں ایکسکیویٹر دور کی بات، اس میں ٹھیکیدار کی طرف سے ابھی تک اسی روڈ پہ ریلی نہیں ہے، لیکن لاکھوں کروڑوں اربوں روپے اس پہ خرچ ہو رہے ہیں۔ ہمیں نہ ڈپٹی کمشنر اپر چترال ہمیں بتا رہا ہے، نہ ایکسن CNW ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ پیسہ کدھر جا رہے ہیں اور کہاں خرچ ہو رہے ہیں، کتنے کام ہو چکے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کا جو ریوائز PC1 بنا ہے، ریوائز PC1 کے مطابق اس روڈ کی ویڈتھ جو ہے، اس کی چوڑائی جو ہے 28 فٹ ہے، جبکہ آپ موقع پر اگر جائے، جو سب سے خطرناک جگہ جو پہاڑی ہے، وہاں پر جو روڈ ہے اس کی چوڑائی جو ہے 17 فٹ ہے۔ تو اس میں محکمہ CNW جو ہے انتہائی غفلت سے کام لے رہے ہیں، تو ان کا تدارک جو ہے ہم کر سکتے تھے سیکٹری CNW سے، لیکن بدقسمتی سے سیکٹری CNW بھی اور محکمہ CNW بھی ٹس سے مس نہیں ہو رہے،
تو ابھی عوام مجبور ہیں، اس میں اتنے سارے پیسے آئے ہیں، تو ابھی عوام سارے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے جو بونی بزند روڈ ہے اس پر فی الفور اس پہ کام شروع کیا جائے۔ وکیل صاحب محترم، جس طرح آپ نے فرمایا بونی بزند روڈ پر کام انتہائی سست روی کا شکار ہے، اس سلسلے میں آپ اور آپ کے فورم یعنی تنظیم کوئی ریاستی صوبائی ذمہ داروں کے ساتھ رابطہ کیا ہے؟ جی بالکل، اصل میں ایک حقیقت میں آپ کو بتاؤں، یہ بونی بزند روڈ جو ہے یہ پی ایس ڈی پی کا فنڈ ہے، اور 2010 کو باقاعدہ اس پہ کام ہوا، اور اس کے بعد 2019-2020 کو ان کی PC1 ریوائز ہو کے 1219.881 ملین روپے کی لاگت سے یہ پروجیکٹ جو ہے یہ 2023 کو مکمل ہونا تھا، یعنی کارپیٹنگ ہو کے اسفالٹ ہو کے مکمل ہونا تھا، لیکن ابھی تک اسی روڈ پہ 50% وائڈنگ کا کام مکمل نہیں ہوا ہے۔ تو میں اس سلسلے میں سب سے پہلے 24 دسمبر کو میں سیکٹری CNW KPK کے دفتر میں باقاعدہ درخواست لے کے ان کے دفتر میں گیا، تو سیکٹری صاحب نے مجھے کہا کہ میں چیف انجینئر کو لکھتا ہوں، اپلیکیشن میں نے ان کو دے دیا۔ اس کے بعد تقریباً ایک ہفتہ پہلے CDM چترال کی ٹیم چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا سے جو پشاور میں ملاقات کی، تو اس ملاقات میں معزز عزت مآب چیف سیکرٹری صاحب KPK نے سیکرٹری CNW کو بھی بلایا تھا، اور میں نے سیکرٹری CNW کو بھی اس سلسلے میں باقاعدہ ایک اپلیکیشن دے کے میں نے چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کو یہ بتایا کہ سر یہ بونی بزند روڈ کو میرے خیال میں گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ان کو لکھنا چاہیے، کیونکہ اگر 13-14 سالوں سے 35 کلومیٹر روڈ جس پہ وائڈنگ کا کام 50% نہیں ہوا ہے، تو اس میں کام کی کمپلیشن جو ہے میرے خیال میں مستقبل قریب میں یا ہماری عمر میں ہم ان کو مکمل ہونے ہم دیکھ نہیں رہے ہیں، مطلب مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ارباب اختیار ہیں، ریاست کا جو سربراہ ہے صوبے کا سیکرٹری CNW، ان کے پاس 2 دفعہ میں گیا، اور چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس اچھا آپ نے جو سوال کیا اس سلسلے میں آپ نے آگے آپ کا لاہ عمل کیا ہے، تو اس سلسلے میں آگے میرا لاہ عمل یہ ہے کہ آپ کے سامنے آپ کا کیمرامین اگر آپ کو دکھا سکے، یہ میری طرف سے لیگل نوٹس ہے۔ میں نے سیکرٹری CNW اور ایکسن CNW ڈپٹی کمشنر اور چیف انجینئر متعلقہ ٹھیکیدار سب کو میں نے لیگل نوٹس دیا ہے 15 دن کے لیے، اور کل یہ لیگل نوٹس میں نے دیا ہے 15 دن تک میں نے ان کو وقت دیا ہے کہ 15 دن کے اندر بونی بزند روڈ پر اگر آپ نے کام شروع نہیں کیا تو میں معزز پشاور ہائی کورٹ پشاور کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا۔ تو اس سلسلے میں ریٹ پٹیشن محکمہ CNW اور متعلقہ ٹھیکیدار کے خلاف میں ریٹ پٹیشن داخل کروں گا، اور اسی ریٹ پٹیشن میں عدالت سے استدعا کروں گا کہ ابھی جتنے پیسے اسی روڈ پہ خرچ ہوئے ہیں، کہاں خرچ ہوئے ہیں، ٹھیکیدار نے کتنا کام کیا ہے، اور کتنا پیسہ وہاں خرچ ہو چکے ہیں، اور کام کی نوعیت کیا ہے، سارا ہم عدالت حضور سے ہم استدعا کریں گے کہ ان کے ڈاکومنٹس کو ہم عدالت میں بلائیں گے، عدالت میں ان کو منگوائیں گے، عدالت سے گزارش کریں گے، درخواست کریں گے، تو انشاءاللہ عدالت ان تمام دستاویزات کو اپنے سامنے منگوا کے دیکھے گا کہ اسی پروجیکٹ پہ کتنا پیسہ خرچ ہوا ہے اور کتنا کام ہو چکا ہے، اور ٹھیکیدار یا ایکسن CNW۔ اور دوسری بات یہ اس میں جس نے بھی غفلت کیا ہے، ٹھیکیدار کی بھی غفلت ہے، ایکسن CNW کی غفلت ہے، یا ڈپٹی کمشنر اپر چترال جو موجودہ ڈپٹی کمشنر ہے وہ تو حال ہی میں ان کا اپر چترال میں اس کا ٹرانسفر ہو چکا ہے، اس سے پہلے جو محمد علی ڈپٹی کمشنر تھا اس نے اس پہ کام کیا تھا ایک حد تک، کیونکہ اس پہ کام بالکل نہیں ہو رہا تھا، تو ڈپٹی کمشنر جو سابقہ ڈپٹی کمشنر محمد علی صاحب نے اس پہ کافی کام کر کے وائڈنگ کا کام تقریباً کچھ مشینری بھی وہاں نظر آ رہے تھے، وائڈنگ کا کام بھی ہو رہا تھا۔ جب محمد علی خان کی ٹرانسفر ہو گئی اپر چترال سے، تب سے اسی روڈ پہ ابھی تک کوئی مشینری تو دور کی بات، میرے خیال میں اس میں ٹریکٹر بھی نہیں ہے۔
لہٰذا میں عدالت عالیہ پشاور ہائی کورٹ سے اس سلسلے میں اہلیہ تورکھو یعنی تورکھو کی جو ریزیڈنٹ ہے اور تیرچ یوسی کے جو باشندگان ہیں ان کی طرف سے میں انشاءاللہ انسانی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی پر میں ریٹ پٹیشن داخل کروں گا، تو انشاءاللہ ہمیں عدالت سے داد رسی ملے گی۔ بہت شکریہ آپ کا بھی اور آپ کے چینل کا بھی۔